بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفس و آفاق میں سے ایک اور غزل آج اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ گناہ کرتے رہے ہمیشہ کہ جیسے پردے رہیں گے رب سے۔ گناہ کرتے رہے ہمیشہ کہ جیسے پردے رہیں گے رب سے، دلوں کے اندر گمان رکھے کہ سب چھپا ہی ہوا ہے سب سے۔ یہ آپ کی میری ہم سب کی کہانی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں انسانوں سے تو اتنا ڈرتے ہیں کہ کوئی شخص ہماری برائی سے آگاہ نہ ہو جائے، اور لوگوں کے سامنے محفل میں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنا ایک ایسا امیج قائم رکھ سکیں جو بڑا پرفیکٹ ہو، لیکن لوگوں سے ہٹ کے تنہائی میں ہم ہمیشہ گناہ کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ رب سے بھی ہمارا کوئی پردہ ہے اور سب کچھ چھپا رہے گا، اور دلوں کے اندر گمان رکھے کہ سب چھپا ہی ہوا ہے سب سے۔ جب تنہائی میں ہم کوئی برائی کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں، چاہے بڑا گناہ کریں چاہے چھوٹا گناہ کریں، ضروری نہیں ہے کہ کسی شخص نے کوئی بڑا گناہ ہی کیا ہو، کوئی قتل ہی کیا ہو، کوئی شراب ہی پیا ہو، کوئی زنا ہی کیا ہو۔ بہت سے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ایسے ہیں جو ہم دنیا کے سامنے کرنے سے ڈرتے ہیں، لیکن ہم تنہائی میں کرنے میں کوئی عیب محسوس نہیں کرتے۔ اگر ہم غور کریں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم شرک خفی میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم دنیا سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈر رہے ہوتے۔ اور جب تک سب سے چھپا ہوتا ہے، جب تک ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہمارے اس گناہ سے واقف نہیں ہے، تب تک ہم ایسے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے رب سے بھی ہم نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے اور رب بھی ہمارے گناہوں سے واقف نہیں ہے، حالانکہ حقیقت ایسے نہیں ہے۔ گناہ کرتے رہے ہمیشہ کے جیسے پردے رہیں گے رب سے، دلوں کے اندر گمان رکھے کہ سب چھپا ہی ہوا ہے سب سے، اور ہے کہ وصال نور خدا کی خواہش ہے میرے قلب و نظر کو ایسی، وصال نور خدا کی خواہش ہے میرے قلب و نظر کو ایسی، مزید ہمت نہیں بچی ہے لگاؤ پیالے کو میرے رب سے۔ یہ جو نور خدا کے وصل کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے اللہ کا نور مجھے حاصل ہو جائے، میرے قلب میں اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نہ آسمانوں میں سما سکتا، نہ زمینوں میں سما سکتا، لیکن وہ قلب مومن میں سما سکتا۔ تو جو خدا کا نور ہے وہ قلب مومن کے اندر آ سکتا ہے، اور جب اس کی خواہش آپ کو قلب اور آپ کی نظر دونوں میں پیدا ہو جائے، نظر صرف ظاہر کی نہیں ہوتی، باطن کی بھی ہوتی ہے،